بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ازل سے ہے ابد تک وہی ذات ہے اسی کی، جو ہے دو جہاں کا مالک یہاں بات ہے اسی کی، وہی راز کے حقیقی ہے دلوں کی دھڑکن میں، کہ ہر ایک شے کے لب پر ہے مناجات ہے اسی کی۔ نہ جنا کسی کو اسی نے، نہ جنا گیا کسی سے، جو ہے لا شریک و یکتا وہی ہے ذات ہے اسی کی، وہ ہر ایک شے پہ قادر وہی سب کا رب ظاہر، صدا ہے جو رہنے والی بڑی ذات ہے اسی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا ایک عجیب و غریب قصہ سنیے۔ ایک شرابی نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تو اس نے اس کے بعد کیا کیا، یہ ایمان افروز واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ ویڈیو سننے سے پہلے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ قصص الاولیاء میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، اور کچھ ولی تو اپنے ماں باپ کی جانب سے مادر ذات ولی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تائید کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور اپنی جانب بلا لیا، اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ایسے ولی رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ شراب پینے کی یہ حد تھی کہ آپ ہر دم ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے۔ آپ کو کچھ ہوش نہیں تھا، دین و دنیا کا ہوش نہیں تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شراب پینے کی وجہ سے آپ دنیا والوں کے بھی نہیں تھے، اور ہر دم شراب پی کر آپ اسی کی مستی میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں آپ کہیں چلتے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس کاغذ کو غور سے دیکھنے لگے۔ کاغذ کو غور سے دیکھا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اسی نشے کے عالم میں جب کہ انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتا، نہ اپنا نہ آس پاس کا، ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور گناہ کر دیتا ہے، لیکن اس عالم میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب غور سے دیکھا اور آپ کے لبوں سے جاری ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اسی وقت آپ نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر تعظیماً اسے اٹھا لیا، اور یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ادب سے اسے اٹھایا اور ایک جگہ پہ رکھ لیا، بلکہ آپ نے تعظیماً ادب احترام کے ساتھ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جو اس وقت آپ کے لیے بہت قیمتی بن چکا تھا گھر لے گئے، ان کلمات مقدسہ کو اپنے دل سے لگا لیا۔ گھر میں لا کر نہ صرف تعظیماً ایک جگہ رکھا، بلکہ اس جگہ رکھنے سے پہلے آپ نے جو سب سے پہلے کام کیا، آپ بازار گئے۔ بازار جا کر آپ نے عطر خریدا، عطر خرید کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو معطر کیا، پھر اسے ایک بلند جگہ پر اتنی عزت کے ساتھ رکھا کہ کوئی عام انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے وہ شراب کے نشے میں دھت ہو یا عام زندگی جی رہا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام کام اس موقع پر کیا جب انسان کو کچھ بھی ہوش نہیں رہتا۔ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کو تعظیم دینی تھی۔ اب یہاں پر ایک بزرگ تھے جو کہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اسی رات ان بزرگ نے خواب میں سنا کوئی کہہ رہا ہے، جاؤ بشر حافی سے کہہ دو تم نے میرے نام کو معطر کیا، خوشبودار کیا، اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر، پاک صاف جگہ پر رکھ دیا، ہم بھی تجھے پاک کر دیں گے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ یہ کہیں بشر کے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا، وہ تو ایک بہت بڑا شرابی ہے، جھوٹ بھی کہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایسی باتیں میرے ذہن میں کیوں آ رہی ہیں، مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے شاید یہ خواب میں نے غلط دیکھا ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شرابی کے لیے اتنی معزز باتیں کی گئی ہیں۔ ان بزرگ نے اس بات کو غلط ٹھہرا کر وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کی، اور پھر دعا کر کے آپ سو گئے۔ دوسرے دن جب وہ سونے لگے تو ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر 3 دن لگاتار میں یہ خواب دیکھوں تو ہو سکتا ہے مجھے یقین کرنا پڑے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔
ضرور وہ خواب کسی وجہ سے آ گیا ہوگا۔ لیکن دوسری بار بھی انہوں نے یہی خواب دیکھا اور ندا آ رہی تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بشر سے کہہ دو کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، معطر کیا، ہمارے نام کو خوشبودار کیا اور کسی پاک صاف اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے، اس سے کہہ دو کہ تمہیں بزرگی عطا فرما دی گئی ہے، اب تم وہ نہیں رہو گے جو لوگوں کے سامنے نظر آتے ہو۔ دوسری بار یہ خواب دیکھا تو کہا نہیں نہیں، آج تو دوسرا دن ہے۔ پھر سے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کی اور پھر سو گئے۔ تیسری رات پھر سے وہی خواب نظر آیا۔ پہلے تو وہی جملے دہرائے گئے، بزرگی کے، ولی ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کے، اور پھر یہ آواز سنی کہ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، وہی بشر جو شرابی ہے، جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ اب تیسری بار جب خواب دیکھا تو 3 دن خواب دیکھنے کے بعد وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور سچ میں مجھے یہ پیغام بشر تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ خواب مجھے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے بشر کے اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے اور یہ خوشخبری مجھے بشر کو سنانی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا ارے جناب، وہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کہاں آپ ان کے لیے آئے ہیں؟ وہ اس طرح نہیں مل سکتے۔ لوگوں نے جب بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں اس طرف کونے میں پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تم لوگ اس کے پاس جا کر کسی طرح یہ پیغام سنا دو کہ تمہارا ایک بہت ضروری پیغام ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور آپ سے آ کر کہا اے بشر اٹھو، یہاں پر کیا شراب کے نشے میں کھوئے ہوئے ہو؟ اٹھو، غفلت کی نیند سے جاگو۔ ہمیں لگتا ہے کہ باہر جو بزرگ آئے ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی نورانی ہستی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت اہم پیغام ہے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، اگر ایسی کوئی نورانی شخصیت ہے تو کہو جا کر کہ کیا پیغام ہے اور کس نے دیا ہے؟ جب تک اس پیغام کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا میں باہر نہیں آؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی۔ لوگ دوڑے ہوئے ان بزرگ کی جانب آئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے اس سے کہو کہ بہت عظیم ہستی نے یہ پیغام دیا ہے، اسے کہو ایسا اہم پیغام ہے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ وہ لوگ دوڑتے ہوئے بشر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا یہ پیغام دیا گیا ہے ان بزرگ کی طرف سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی کہ عظیم ہستی کی جانب سے اہم پیغام دیا گیا ہے تو آپ اس حالت میں جب انسان لڑکھڑا کر چلتا ہے اور گر جاتا ہے زمین پر، لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں، بدمستی کی حالت میں، دل آپ کا گنہگار نہیں تھا، دل وہ نہیں تھا، جسم صرف شراب کے نشے میں دھت تھا۔ چلتے ہوئے ان بزرگ کے پاس آئے اور فرمایا کس عظیم ہستی نے میرے لیے پیغام دیا ہے؟ یعنی میرے لیے کیا جہنم کا پروانہ لے کر آئے ہیں یا جنت میں جانے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے پیارے بشر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے شراب کی حالت میں، اس نشے کی حالت میں جب انسان اپنے آپ کو ہی گرا دیتا ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جو کہ بہت ہی ننھا منا ٹکڑا تھا، اس کو تم نے اتنی عزت اور احترام سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، نہ صرف یہی کیا بلکہ اس کو گھر لے گئے اور اس کو عطر لگا کر اس کو معطر کیا اور ایک پاک صاف اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نام کو تم نے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اب تم شرابی نہیں ہو بلکہ اللہ کے نیک بندے بن گئے ہو، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی ہے۔ اے بشر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام تمہارے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی، یہ پیغام سنا تو اس حالت میں سچے دل سے توبہ کی اور آپ تائب ہوئے اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے جسم کے ہر حصے میں بس گئی، آپ کی نس نس میں اللہ کی محبت بس گئی اور اس محبت میں اتنی سختی اور اتنی شدت اختیار کر لی کہ آپ برہنہ پیر چلتے تھے، چونکہ آپ کے رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مبارک میں جوتے نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے کہ حافی ننگے پاؤں والے کو کہا جاتا ہے، اور آپ کا مکمل نام ہوا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تو فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، بس بادشاہ کے بچھونے پر جوتی پہن کے جانا بے ادبی ہے۔ میں جوتی اس لیے نہیں پہنتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا، سونے کی جگہ بنایا ہے،
اور میں زمین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسی زمین میں ہمیں جانا ہے اور میں کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہیں چل سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شراب کو پینے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایسا بدلا کہ آج لوگوں کی زبانوں پر آپ کا نام ہے، عزت و احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے اس نام کے آپ نے عزت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام دے دیا کہ جہاں تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک صالح علماء کرام، علماء دین، بڑے بزرگوں کی، ولیوں کی صحبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔